کو مالی پریشانی ہو، آپ پر قرض کا بوجھ ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا قرض ہو، یا آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، آپ میں اہلیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، لیکن آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ العزیز 7 دن کے وظیفے سے آپ کو ملازمت بھی ملے گی، آپ کو مالی پریشانی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے قرضوں کا بوجھ ہوا لاکھوں کروڑوں سمندروں جتنا کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو، انشاءاللہ العزیز 7 دن کے سورہ مزمل کے وظیفے سے وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ مزمل کو عملیات کی دنیا میں بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے 170 لڑائیوں میں جو فتح حاصل کی وہ سورہ مزمل کی برکت سے حاصل کی۔ سورہ مزمل میں اتنے برکات ہیں کہ میں صبح سے اگر شام تک اور شام سے صبح تک بیان کرتا رہوں گا تو بیان تو ختم ہوں گے، رات دن ختم ہوگی، لیکن سورہ مزمل کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، آپ کو اس کے برکات کا پتہ نہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ 7 دن میں آپ کا ہر مقصد، یعنی آپ جس مقصد کے لیے کریں گے 7 دن میں وہ مقصد پورا ہوگا، 7 دن میں وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، تیر بہدف 1000% ایگریمنٹ کے ساتھ کہ آپ کی وہ جو بھی حاجت ہو سورہ مزمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہر کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو 4 اصول ہیں زندگی کے، اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کے عبادات قبول نہیں ہوں گے جب تک یہ 4 باتیں ہم میں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ کم و بیش قرآن عظیم میں حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو آپ نماز نہیں پڑھتے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے، تو وظیفہ کیا کام کرے گا کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو سب سے پہلا شرط ہے نماز کی پابندی، دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی یا رب پکار رہا ہوگا تو اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اور اس کے حلال کی طلب نہیں کرتا، حرام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اللہ حرام سے بچائے۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کہ آپ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ پہ یقین بھی نہیں، شک بھی کر رہے ہیں، تو اللہ پر یقین کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جس کو شک ہوگا اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو سورہ مزمل کا وظیفہ ہے تو آپ کو سورہ مزمل صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ، پہلے سیکھ لیں پھر وظیفہ کریں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئے وظیفے کی طرف، انشاءاللہ ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ وظیفہ پڑھیں گے اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر میری ذمہ داری، میں ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں کہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اشراق کے وقت، بہتر یہ ہے کہ جو اسلامی مہینہ شروع ہو جائے اس کے پہلے میں شروع کریں تو بہتر رہے گا،
پہلے میں کریں اور جمعرات کے دن سے شروع کریں تو بہت بہتر رہے گا، جمعرات سے یا جمعہ سے بہتر رہے گا کہ آپ ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن شروع کریں۔ ویسے ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس دن سے شروع کریں اور اسلامی مہینے کے شروع میں کریں تو بہتر رہے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اشراق کے وقت 2 رکعت صلاۃ اشراق کے نیت سے پڑھنے، اور پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ حاجت کے طور پر۔ صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے صلاۃ حاجت کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ مزمل کو شروع کرنا ہے۔ سورہ مزمل کو شروع میں جو آیت آتا ہے ترتیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہاں تک پہنچیں گے تو آپ نے ایک آیت کی تلاوت کرنی ہے 51 مرتبہ، اور سورہ طلاق کی دوسری آیت کا حصہ اور تیسری آیت سورۃ الطلاق۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے 51 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 51 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورت کو ختم کریں اور 7 مرتبہ اسی طرح کریں، یعنی آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل ختم کرنا ہے، اور ہر بار ترتیلت پر پہنچیں گے تو آپ نے سورۃ الطلاق کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ اور ایک آیت، دوسری آیت کا حصہ اور تیسری آیت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے اس 51 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سورت کو ختم کرنا ہے، پھر شروع کرنا ہے، اسی ترتیب سے ہر بار ترتیلہ پر پہنچیں گے تو آپ نے 51 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب 7 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے جو بھی حاجت ہو، مالی پریشانی کے لیے، قرض کے بوجھ کے لیے، پھر خوب دل سے دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ کی ہر پریشانی کا حل نکل آئے گا، آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کو ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو 7 دن کے وظیفے سے آپ کی پوری زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔